أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی یہ آخری آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، یعنی آیت نمبر 108 سے لے کر کے آیت نمبر 112 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مصیبت سمجھا. ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تب سے ان کے معاشرے کا چین و سکون ختم ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ہو گیا ہے، خاندان اور قبیلے کے اندر آدمی ایک دوسرے سے تفرقہ کرنے لگا ہے. لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے چرچا بھی کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہا کہ یہ جب سے آیا ہے تب سے ہم لوگوں کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کی بھرپور تردید کی اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لوگوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت سمجھ رہے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور کل بتلایا گیا کہ کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت ہے. ہر اعتبار سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ جائیے، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے رحمت دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں عام لوگوں کے لیے رحمت ہیں وہی مومنین کے لیے خاص طور سے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو، قوم کا بھلا ہو اور ایمان والوں کا بھلا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دعوت دی گئی جو دعوت پچھلے تمام نبیوں کو دیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی یعنی آیت نمبر 108، اس میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف جو وحی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تمہارا اللہ صرف ایک اللہ ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو، کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بتلانا چاہ رہے ہیں مکہ والوں کو بھی اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر رکھتا ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانتا ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو لوگوں کے لیے اس اعتبار سے بھی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ہر اعتبار کا دکھ سہا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا ان کے قدموں میں لا کر کے رکھنے کے لیے تیار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کا انکار کیا. پوری زندگی دکھ سہا، ہر ایک کی باتیں سنی، ہر ایک کے تانے سنے، لوگوں کی گالیاں کھائی، ہر اعتبار سے دکھ اور تکلیف سہنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ہی دعوت دی کہ دیکھو یہ جھوٹے معبود جو ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ پیر صاحب کو چھوڑ دو، فقیر صاحب کو چھوڑ دو، یہ بت اور لات و عزا کو چھوڑ دو، یہ دوسروں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تب سے اللہ نے یہ وعدہ دے دیا ہے انسانوں کو. کیا وعدہ دیا ہے؟ کہ اگر ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو گے اور اس کے تقاضے کو پورا کرو گے اور اپنی زندگی میں شرک کو بالکل آنے نہیں دو گے تو تمہارا گناہ چاہے کسی قدر ہو رب العالمین تم کو بخش دے گا. چونکہ اللہ نے یہ وعدہ دے رکھا ہے موحدوں کو کہ اگر وہ موحد ہے تو ہر حال میں اس کی مغفرت ہوگی، ہر حال میں اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ہر حال میں جنت اس کا مقدر ہوگی. بس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دکھ سہا لیکن لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رحمت ہے لوگوں کے لیے. اور اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الرقاق باب الانتہاء عن المعاصی
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری مثال ایک انسان کی ہے۔ کون سا انسان؟ وہ انسان جو آگ جلاتا ہے اندھیرے میں۔ جب وہ اندھیرے میں آگ جلاتا ہے، آگ جب سلگ جاتی ہے، روشنی جب ارد گرد پھیلنے لگتی ہے تو پتنگے وہاں پر آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اڑ کر کے آگ میں گرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے آگ جلایا ہے وہ پتنگوں کو کھینچ رہا ہے، روک رہا ہے، دور ہٹا رہا ہے تاکہ یہ پتنگے آگ میں نہ جلیں، لیکن پھر بھی پتنگے جو ہیں وہ آگ میں گھسے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، مڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال ایسے ہی ہے، میں تم کو کمر پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، لیکن تم پھر بھی مجھ سے چھڑا چھڑا کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ اب اس سے بڑا رحیم کون ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے، انسان اپنے نفس کا پجاری ہو چکا ہے، اپنے اس دنیا کا پجاری ہو چکا ہے، اپنے بزنس و بیوپار کا پجاری ہو چکا ہے، رشتے اور ناطے کا پجاری ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کا کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چیخ چیخ کر کے بلا رہی ہے کہ لوگوں ایسا نہ کرو، لوگوں ادھر مت جاؤ، لوگوں ادھر مت جاؤ، تم جہنم میں گر جاؤ گے۔ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری ذات تو اس لیے رحمت ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تمہارا معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بن رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں، آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور وہ لوگ منہ موڑ کر کے نکلتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ فقل آذنتکم علی سواء، ہم نے تمہارے سامنے علی الاعلان اعلان کر دیا ہے، کھلے طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے کہ جس عذاب کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا ہے وہ عذاب تمہارا قریب میں ہے یا دور میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، اگر وہ لوگ تمہارے دعوت سے انکار کرتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے برابر کے ساتھ تم کو خبردار کر دیا ہے، یعنی دونوں بتلا دیا ہے، دیکھو یہ رستہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ رستہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب اگر وہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہمارا انکار کرتے ہو تو یقینی طور پر عذاب تم کو پہنچے گا، اور اگر اقرار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوگے۔ لیکن جب انکار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو پہنچے گا ضرور، لیکن کب پہنچے گا اس کے بارے میں مجھ کو جانکاری نہیں، کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی میرا انکار کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور بھی ضرور پہنچے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی وہ ذات ہے جو بلند آواز کو بھی سنتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو ان باتوں کو بھی سمجھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپا لیتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چھپے اور کھلے تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نہیں بھیج رہا ہے، میں اپنی دعوت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا رستہ جو صراط مستقیم ہے اس کی رہنمائی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم ہٹ درمی میں ہو، نفس پرستی میں ہو، آبا پرستی میں ہو، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اس کے بعد بھی اگر تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہے یا تم حق پر ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب میں تاخیر کی ہے ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو، تمہارے گناہ اور زیادہ تمہارے کھاتے کے اندر آ جائے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہو رہے ہو تم، اور ممکن ہے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے تم خوب مزے اڑا لو، اور جب مقررہ مدت ختم ہوگی پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید یہ جو عذاب کی تاخیر ہو رہی ہے تمہارے لیے آزمائش ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھا ہو تاکہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے تم اپنی زندگی سے خوب مزے اڑا لو اور جتنے بھی گناہوں کا وبال ہے سب اپنے اوپر لے لو۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
قال رب احکم بالحق، پیغمبر نے آخرکار کہا کہ اللہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ جب بھی پیغمبر اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے جب اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کی اور لوگوں نے ان کا کنٹینیو انکار کیا، یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑایا، ان کے دشمن بن گئے، ان کے جان کے درپے ہو گئے، جب معاملہ بالکل آخری حد پہ پہنچ گیا تو پیغمبر نے دعا کیا کہ ہمارے رب حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی بات رہی ہے، جب بھی پیغمبر نے اپنی قوم کو سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے آخری انتہا کو پہنچے اور قوم نے سمجھنے سے انکار کیا، دشمنی کے اوپر کمر بستہ ہو گئی، تو پیغمبر نے کہا رب احکم بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لوگوں وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، تم جو ہمارے رب کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، اپنے زبان سے جو رب کے ساتھ شرک کر رہے ہو، مسلمانوں کا جو مذاق اڑا رہے ہو، مسلمانوں کو جو ستا رہے ہو، اس کے مقابلے میں ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ اپنے پروردگار رحمان سے ہم مدد کے طلبگار ہیں اور اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو سورۃ الانبیاء کے اندر آئیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب پیچھے سے چل رہا ہے، سورہ طٰہٰ کی شروعات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اس تلاوت کو، اس کے سننے سنانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے باعث سعادت بنائے، اور اس سے جو نصیحتیں ہم سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔